فیصل آباد کے حلقہ NA95 میں مسلم لیگ نون کی حکمت عملی تبدیل۔ عاصم نذیر اور رانا شعیب ادریس کے انکار کے بعد آزاد علی تبسم کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ۔ PTI کے علی افضل صاحی، پیپلز پارٹی کے طارق محمود باجوہ سے مقابلہ ہوگا۔ فیصل آباد کے حلقہ NA95 میں سیاسی ہلچل، نون لیگ نے حکمت عملی تبدیل کر لی۔ عاصم نذیر اور رانا شعیب ادریس کے انکار کے بعد آزاد علی تبسم کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ کر لیا۔ PTI کے علی افضل صاحی سے جوڑ پڑے گا۔ چک جمرہ کی سیاست میں صاحی خاندان کو خصوصی اہمیت حاصل۔ چودھری افضل صاحی کئی بار MPA، صوبائی وزیر اور اسپیکر پنجاب اسمبلی بھی رہے۔ آئندہ الیکشن میں ان کے صاحبزادے علی افضل صاحی حلقہ NA95 سے PTI کے امیدوار ہیں۔ آزاد علی تبسم اور علی افضل صاحی مد مقابل ہوں گے۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ ان کے مخالف استحکام پاکستان پارٹی کے امیدوار سابق صوبائی وزیر اجمل چیمہ اس بار ان کے پینل سے صوبائی اسمبلی کے حلقہ PP98 سے امیدوار ہوں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اگرچہ ان کا تعلق IPP سے ہے مگر وہ اتحادی کی بجائے نون لیگ میں شامل ہو کر الیکشن لڑیں گے۔ آزاد علی تبسم کو دوسرے ونگ PP99 سے رانا شعیب ادریس کا ساتھ حاصل ہوگا۔ PTI کے علی افضل صاحی کو PP98 سے ان کے بھائی جنید افضل صاحی اور PP99 سے عرفان امین کی سپورٹ میسر ہوگی۔ گزشتہ ضمنی انتخابات میں علی افضل صاحی پہلی بار سیاسی افق پر نمودار ہوئے۔ انہوں نے PTI کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑتے ہوئے نون لیگ کے اجمل چیمہ کو شکست دی تھی۔ پیپلز پارٹی کے سابق MNA اور سابق ضلعی صدر طارق محمود باجوہ بھی میدان میں ہیں۔ ان کے مرحوم والد چودھری غلام مصطفیٰ باجوہ بھی اس حلقہ سے MNA رہے ہیں۔ PP98 سے رانا فراز انیس اور PP99 سے تجمل رامے ان کے پینل میں شامل ہیں۔ 8 فروری کے دنگل سے قبل چک جمرہ میں امیدواروں کے جوڑ توڑ نے سیاسی درجہ حرارت میں اضافہ کر دیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ایڈیٹر سٹی 41 ظفر ڈوگر، فیصل آباد۔ عام انتخابات 2024 کی معرکہ آرائی، انتخابی دور میں ری انٹری یا مستقل آؤٹ۔ انتخابی عمل کے تیسرے راؤنڈ کا آغاز۔ کاغذات نامزدگی مسترد ہونے والے امیدوار 3 جنوری تک اپیلیں دائر کر سکیں گے۔ عام انتخابات 2024 انتخابی عمل کے تیسرے مرحلے کا آغاز۔ انتخابی دور میں ری انٹری یا مستقل آؤٹ۔ کاغذات نامزدگی مسترد ہونے والے امیدوار آج سے 3 جنوری تک ایپلیٹ ٹربیونل میں اپیلیں دائر کر سکیں گے۔ فیصل آباد میں 4 خواتین سمیت 99 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے۔ سابق MNA ڈاکٹر نثار جٹ NA100 سے کاغذات نامزدگی مستردگی کے خلاف اپیلیں دائر کریں گے۔ سابق صوبائی وزراء حافظ ممتاز اور خیال احمد کاسرو کے بھی ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف ایپلیٹ ٹربیونل سے رجوع کریں گے۔ NA101 سے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اکرم صاحی کے کاغذات بھی مسترد ہوئے۔ سابق صوبائی مشیر کھیل ملک عمر فاروق PTI پنجاب کے جوائنٹ سیکرٹری عبداللہ دمبڑ بھی کاغذات نامزدگی پر اپیل دائر کریں گے۔ صوبائی ٹربیونل میں اپیلوں کے فیصلے 10 جنوری کو سنائے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن 11 جنوری کو امیدواروں کی ریوائز لسٹ جاری کرے گا۔ کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ عمیر اعظمت، سٹی 41، فیصل آباد۔ پرانے کھاد بحران اب بھی برقرار۔ جنگ میں سال نو کے پہلے روز ہی کاشتکار کھاد کے لیے منڈیوں کے چکر لگانے پر مجبور۔ کاشتکاروں نے مشکلات دور کرنے کے لیے اقدامات نہ ہونے کا شکوہ کر دیا۔ سال بدل گیا مگر کسان کے حالات نہ بدلے۔ جنگ میں کھاد کے حوالے سے کاشتکاروں کو درپیش مشکلات کا ازالہ نہ ہو سکا۔ کاشتکار منڈیوں میں کھاد کے حصول کے لیے لمبی قطار میں جہاں کھاد کی قیمت میں اضافہ ہوا، وہیں کھاد کی عدم دستیابی نے کاشتکاروں کو امتحان میں ڈالے رکھا۔ مرکزی رہنما کسان بورڈ ڈاکٹر عبدالجبار خان کا کہنا تھا کہ انتظامیہ کی غلط پالیسیوں کے باعث کاشتکار مشکلات کا شکار ہیں۔ یہی صورتحال رہی تو گندم کی پیداوار میں انتہائی کمی کا خدشہ ہے۔ گزشتہ 2 مہینے سے ہم اس بات کو بار بار دہرا رہے ہیں کہ پہلے DAP نہیں مل رہی تھی، اور اب جب کہ گندم کاشت ہو چکی ہے تو گندم کو پہلے پانی لگ چکے ہیں اور بعض نے ابھی لگانے ہیں، لیکن مسلسل جو ہے وہ یوریا شارٹ ہے، جس سے ملک کے اندر جو ہے خوراک کا بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو فوری طور پر حل کیا جائے۔ کاشتکاروں نے حکومت اور انتظامیہ سے کھاد کی بہتر فراہمی کے لیے مؤثر حکمت عملی اپنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41، جنگ۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور بے وقت کی ٹرپنگ صنعتکاروں کے لیے وبال جان بن گئی۔ بجلی کی آنکھ مچولی سے کروڑوں روپے کی مشینیں خراب ہونے لگیں۔ صنعتکار نالا مزدوروں نے دہاڑی ٹوٹنے پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ سنسان کارخانے، اندھیرے میں ڈوبی یہ فیکٹریاں، بجلی کے منتظر فیکٹری ورکر، مشکلات کا شکار ٹیکسٹائل سیکٹر اب پھر لوڈ شیڈنگ سے بے حال۔ حکومتی عدم توجہی سے ٹیکسٹائل سیکٹر مکمل بندش کے قریب پہنچ گیا۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور بے وقت ٹرپنگ صنعتکاروں کے لیے عذاب بن گئی۔ بجلی کی آنکھ مچولی سے کروڑوں روپے کی مشینری خراب ہونے لگی۔ صنعتکار میاں حسنین طارق کہتے ہیں کہ مزدور کی دہاڑی ٹوٹ رہی ہے اور سٹیچنگ بونس بھی ضائع ہو رہا ہے۔ 1.5 سے 2 کروڑ روپے کی مشین آتی ہے، لیکن جب لائٹ کی فلکچویشن ہوتی ہے نا
تو لائٹ جب بند ہوتی ہے تو جب آتی ہے تقریباً مشین 5 سے 6 منٹ لیتی ہے اگر سٹارٹ ہونے میں. اگر اس کے دوران مشین لائٹ بند ہو جائے نا, ہماری مشین کے جو سینسر کارڈ ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں. صنعت کار کہتے ہیں ایک مشین چلنے میں 20 منٹ لیتی ہے, تب تک پھر سے بجلی چلی جاتی ہے. ایسی صورتحال میں کیا کام ہوگا؟ ان کو پتا ہے کہ لائٹ بند ہے, ان کی تو جو سی ہے وہ دیہڑی لگنی ہے, لیکن ان کا ایک سٹچ بونس ہوتا ہے. جب لائٹ بند ہوتی ہے تو ان کا سٹچ بونس نہیں لگتا, تو جب ان کا سٹچ بونس نہیں لگنا تو ان کی پروڈکشن تو آنی نہیں ہے. پروڈکشن نہ ہوئی تو کاروبار تو ایک طرح کا بند ہی ہے نا. صنعت کاروں نے کاروبار کو مزید نقصان سے بچانے کے لیے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے اور مسئلے کے حل کے لیے اقدامات کا مطالبہ کیا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شیراز بٹ, سٹی 41, فیصل آباد. ملکی برآمدات کے لیے گزشتہ سال تباہ کن ثابت ہوا. ٹیکسٹائل انڈسٹری ٹھپ ہو گئی. نیٹ ویئر شعبہ سب سے زیادہ متاثر ہوا. فیصل آباد کے صنعت کاروں نے کاروبار میں بہتری کے لیے نئے سال سے امیدیں باندھ لیں. 2023 ملکی برآمدات کے لیے ڈراؤنا خواب بن گیا. ٹیکسٹائل انڈسٹری کا کاروبار تباہ. نیٹ ویئر شعبہ سب سے زیادہ متاثر ہوا. نیٹ ویئر شعبہ کو مالی سال کے پہلے 5 ماہ میں 13% کی کمی کا سامنا. گزشتہ سال $2 ارب 11 ملین کے مقابلے رواں سال $1 ارب 83 ملین برآمدات ہو سکی. گزشتہ ماہ بھی 11% کمی ریکارڈ کی گئی. سابق چیئرمین PHM میں خواجہ امجد کہتے ہیں حکومتی پالیسیوں اور مؤثر حکمت عملی نہ ہونے سے کاروبار ڈوب گئے. بنگلہ دیش ٹیکسٹائل برآمدات میں چائنا کو بھی پیچھے چھوڑ گیا. اسی لیے بین الاقوامی معاشی گراوٹ کا بہانہ مزید نہیں چل سکتا. یہاں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ایک تو انرجی بہت بڑا چیلنج ہے گروتھ میں. سیکنڈلی دیر از لیک آف کوآرڈینیشن امانگس پالیسی میکرز. مشکل صورتحال کے باوجود صنعت کار 2024 میں بہتری کے لیے پر امید ہیں. صدر امبرائڈری ایسوسی ایشن رانا عبدالغفور کہتے ہیں الیکشن کے بعد ماحول کاروبار کے لیے سازگار ہوگا. ان کا کہنا تھا کہ انڈسٹری کو اس وقت درپیش سب سے بڑا مسئلہ مہنگی بجلی ہے. حکومت 7 سینٹ فی یونٹ بجلی فراہمی کے وعدے پر عمل درآمد کرے. جب تک بجلی سستی نہیں ہوگی, گیس انتہائی مہنگی کر دی اور ناپید کر دی ہے, پھر بھی نہیں مل رہی. اس کے بعد ڈالر ہے. ڈالر جو ہے جب تک اس کی قیمتیں مستحکم نہیں ہوں گی, اور جو قیمتیں کم ہوئی ہیں اس کا فائدہ جب تک عام کاروباری بندے کو, عام عوام کو نہیں ہوگا, یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. صنعت کار کہتے ہیں حکومت اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے پائیدار اور مستحکم پالیسی تشکیل دے تاکہ انڈسٹری کو اپنے پاؤں پر کھڑی ہو کر ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکے. کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر شیراز بٹ کے ساتھ محمد بلال, ڈوگر, سٹی 41, فیصل آباد. سال 2023 میں ٹیکسٹائل سیکٹر زوال کا شکار. کاروباری افراد نے نئے سال سے امیدیں وابستہ کرنی. کہتے ہیں سیاسی استحکام سے مہنگائی کنٹرول اور کاروبار میں بہتری آنے کا امکان ہے. پاکستان میں نئی امیدوں کے ساتھ سال نو کا سورج طلوع. تاجروں نے مہنگائی کے خاتمے اور کاروبار میں بہتری کی امیدیں وابستہ کر لی. جنرل سیکرٹری سٹی کلاتھ بورڈ عباس حیدر شیخ نے 2023 کو کاروبار کے لیے بدترین سال قرار دے دیا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2023 گزرا ہے تو اس میں دیکھا ہے کہ بے روزگاری جتنی عروج پہ تھی میرے خیال سے وہ کنٹرول سے باہر ہے, اور ہماری انڈسٹری جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہے. تو 2024 آیا ہے تو ہم دعا گو ہیں کہ ہماری انڈسٹری بھی چلے اور جو ہمارا مزدور ہے وہ بھی روزگار برسر روزگار ہو. تاجر کہتے ہیں الیکشن سے ملک میں استحکام آنے کی امید ہے. اقتدار کی منتقلی سے حالات بہتری کی طرف جائیں گے جس سے کاروبار چلیں گے. ہماری یہ دعا ہے, انشاءاللہ امید ہے کہ آنے والی بھی حکومت جو ہوگی وہ پاکستان کے حوالے سے بہترین فرائض سر انجام دے گی. نئے سال کے آغاز پر کاروباری افراد پر امید. کہا حکومت ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے اقدامات کرے. کیمرہ مین رامش علی کے ساتھ فضیل احمد, سٹی 41, فیصل آباد. ٹوبہ ٹیکسنگ کے باسیوں کے لیے اچھی خبر. عرصہ دراز سے نظر انداز سڑکوں کی تعمیر و مرمت کا فیصلہ کر لیا گیا. ضلع کونسل کے فنڈ سے سڑکوں کی تعمیر و مرمت پر 55 کروڑ روپے خرچ ہوں گے. ٹینڈر نوٹس جاری کر دیے گئے. ٹوبہ ٹیکسنگ کی عرصہ دراز سے نظر انداز سڑکوں کی تعمیر و مرمت کا فیصلہ. ضلع کونسل نے ٹینڈر نوٹس جاری کر دیا. چک نمبر 346 جیم بے سے 347 جیم بے تک سڑک کی مرمت کی جائے گی. خضر والا پل روڈ سے مونگی بنگلہ روڈ, لنڈو پل سے سلطان والا تک روڈ بھی اسکیم میں شامل ہے. بھاگت بنگلہ سے سمندری رجانہ روڈ, چک نمبر 348 جیم بے سے 339 تک اور 338 جیم بے تک کے روڈ کی مرمت کی جائے گی. چک نمبر 358 جیم بے سے چک نمبر 255 کلاں کی بھی تعمیر و مرمت کی جائے گی.
लुधियाना रोड से चक नंबर 294 जीम बे, चक नंबर 383, 384 पीर महल भूसा रोड से चक नंबर 720 जीम बे तक सड़क की मरम्मत की जाएगी। झक्खड़ बुसाल रोड कमालिया जलाल सगला से टुकरा आबादी तक चक नंबर 326 जीम बे से रेलवे फाटक रोड भी मरम्मत होगा। चक नंबर 334 जीम बे से चक नंबर 333, चक नंबर 284 जीम बे से चक नंबर 285, चक नंबर 341 जीम बे से 343 और 342 रोड की भी मरम्मत की जाएगी। जिला कौंसिल के फंड से सड़कों की तामीर और मुरम्मत पर 55 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। मंसूबा बना, फंड्स मिले मगर काम फिर भी ना हो सका। फैसलाबाद बाईपास रिंग रोड के अतराफ 8 मुकामात पर ब्यूटिफिकेशन की जाना थी। 4 करोड़ 98 लाख रुपए के फंड्स जारी होने पर भी तज़ीन और आराइश न हुई। फंड्स में मुबैना बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। फैसलाबाद इंतजामिया की अदम दिलचस्पी, फंड्स मिलने के बावजूद मंसूबा पर काम ना हो सका। फैसलाबाद बाईपास रिंग रोड के अतराफ में तज़य्युन और आराइश के लिए 4 करोड़ 98 लाख मिले मगर मंसूबा जूं का तूं। मंसूबे के फंड्स में मुबैना तौर पर बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। हाईवे फैसलाबाद ने PHA को ब्यूटिफिकेशन मंसूबे की मद में 4 करोड़ 98 लाख रुपए के फंड्स दिए। सरदार बाईपास, मकवाना, नीलावाला और दीगर मकामात पर तज़य्युन और आराइश न हो सकी। दस्तावेजात के मुताबिक खानवाना बाईपास के लिए 14 लाख रुपए, मकवाना बाईपास के लिए 12 लाख रुपए से जायद दिए गए। रोशनवाला बाईपास में तज़य्युन और आराइश के लिए 39 लाख, सरदार बाईपास के लिए 77 लाख जारी किए गए। अमीरपुर बाईपास के लिए 77 लाख, 54,000 सरगोदा रोड बाईपास तक 18 लाख दिए गए। सदाकत मिल चौक के लिए 40 लाख, मिल्लत रोड बाईपास 34 लाख, नीला रोड बाईपास 95 लाख जारी किए गए मगर तज़य्युन और आराइश न हो सकी। कैमरा टीम के साथ इमरान असलम, सिटी 41 फैसलाबाद। साल 2023 में गोजरा की बेशतर सड़कें टूट फूट का शिकार रहीं। मिशन रोड, टोबा रोड, पेंसरा रोड, समुंदरी रोड कीमती जानें निकल गई। वर्ल्ड बैंक के तावन से तामीर नौ शुरू हुई लेकिन पेंसरा रोड की हालत अब भी ना बदली जा सकी। रोड, पेंसरा रोड, समंदरी रोड कई कीमती जानें निकल गईं। मुख्तलिफ हादसात में सैकड़ों शहरी जख्मी भी हुए। वर्ल्ड बैंक के ताउन से सड़कों की तामीर नौ शुरू हुई। मिशन रोड, समंदरी रोड, टोबा रोड वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट में शामिल हैं। जंग रोड 1 अरब, समंदरी रोड 80 करोड़, मोचीवाला रोड 60 करोड़ रुपए की लागत से कारपेट बनाया गया। मिशन रोड, टोबा रोड, शहर मोड़ 1 अरब रुपए से कारपेट बनाए जा रहे हैं। दूसरी जानिब अरसा दराज से बदहाली का शिकार पेंसरा रोड सियासी नुमाइंदों और अफसरान बाला की तवज्जो का मुंतजिर है। गोजरा को फैसलाबाद से मिलाने वाली अहम शाहराह शदीद टूट फूट की शिकार है। जगह जगह पड़े घड़े हुकामे बाला का मुंह चढ़ा रहे हैं। एक तरफ ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर, दूसरी जानिब सैकड़ों शहरी डाकुओं के हाथों लुट चुके हैं। शहरियों ने जहां सड़कों की तामीर पर शुक्र अदा किया, वहीं हुकामे बाला और सियासी नुमाइंदों से पेंसरा रोड की फौरी तामीर और मरम्मत कराने का मुतालबा किया है। साथ ही कैमरामैन के हमरा हाफिज रहान अली, सिटी 41 गोजरा। ट्रेनों में पानी भरने वाली हाइड्रेंट मशीन खराब, ट्रेनों की टैंकियों में पानी की सप्लाई बंद, मुसाफिरों को मुश्किलात। महकमा रेलवे हुक्काम पर बरस पड़े। ट्रेनों में पानी भरने वाली हाइड्रेंट मशीनें खराब, ट्रेन में पानी की सहूलत मुतासर। मशीन खराब होने से ट्रेनों की टैंकियों में पानी की सहूलत बंद हो गई। मुसाफिरों की मुश्किलात में इजाफा, महकमा रेलवे हुक्काम को खरी खरी सुनाने लगे। मुसाफिर कहते हैं ट्रेनों में पानी की सहूलत मैसर नहीं, जिससे मुश्किलात दरपेश हैं। महकमा रेलवे हाइड्रेंट मशीनों को फाल बनाए ताकि ट्रेन में वाशरूम और दीगर जरूरियात के लिए पानी की फराहमी मुमकिन हो सके। सफर किया, फैसलाबाद आए हम लोड से, तो ये वाशरूम में जरा पानी नहीं है, तो ना सफाई का इंतजाम है, तो ट्रेनों में भी यही सूरत हाल है, ना पानी होता है ना साबुन होता है हाथ धोने के लिए। बहुत ज़्यादा परेशानी बनती है। हमारे साथ बच्चे हैं, फैमिली है। पंजाब के दूसरे बड़े स्टेशन के बंद हाइड्रेंट मशीन महकमा रेलवे की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन अमान अली के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद।